موسیٰ نو اپنا دیدار کرا دیندا. اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی تو
علماء اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا، رب نے ارشاد نہیں فرمایا موسیٰ میرے جلوے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوگا، رب العالمین فرماندے میرا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ جدو فرمایا نہ تو نہیں کر سکتا تے دسیا موسیٰ دیدار تے ممکن ہے، پر تیری آنکھ کے باور طاقت نہیں کہ تو اللہ کے جلویاں نو دیکھ سکے، تو نہیں دیکھ سکتا، پر حبیب آئے گا دیدار فرمائے گا۔ ساڑھے موقف کی تائید لنترانی دے جڑے کلمات نے، اگر اللہ کریم دا دیدار ممکن نہ ہوندا پھر اللہ پاک فرماندے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا تساں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک کالیاں زلفاں والا آئے گا، ایک رخ والضحیٰ والا تشریف لے آئے گا، وہ میرے کول آئے گا، میرا دیدار فرمائے گا۔ پھر فرمایا بلاکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، پہاڑ الویک، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہرا رہا تے سمجھ لی تو میرا دیدار کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، تفصیل عرض کرنا نہ وقت ہے نہ مدعا ہے، صرف ایک بات سمجھانی سی کہ جس آئے کریمہ نو انہاں لوگاں نے ایک استدلال بنایا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اسی آئے کریمہ نو علماء اہل سنت نے استدلال بنایا بھئی آیت دستی ہے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ کوئی نبی اللہ کریم دی بارگاہ ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، توجہ ہے نا میری؟ کوئی بندہ بیٹھ کے گل کرتا ہے جی اللہ کا دیدار ہو نہیں سکتا ہے، بس جبریل نو سرکار ویکھن گئے سن، جڑا جبریل 24,000 اس تو زیادہ باری سونے دے بوئے تے آئے، میرے نبی نے انہوں ویکھن ادھر جانا، جڑا اتنے نوکری پہ پیش کرتا ہے۔ یہ معراج پھر سرکار دی نہ ہوندی، یہ معراج پھر جبریل دی ہوندی کہ جبریل نے میرے محبوب کا دیدار کیا۔ بہرحال چونکہ یہ باتیں ہوندیاں نے اس واسطے انہاں دا ذکر کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی نبی اے باتیں نہیں بٹھانی ہے، کوئی نبی اللہ کریم دی بارگاہ ایسا سوال نہیں کر سکتا جڑا سوال ممکن ہی نہ ہو۔ یہ سوال کا جواب ممکن ہی نہ ہوئے، محال ہوئے، وہ اللہ کا نبی اللہ کو مانگ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سوال کرنا رب ارنی انظر الیک، یہ دسدا ہے کہ موسیٰ بھی سمجھے سن اس دا دیدار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، پھر تجلی پہاڑ دی پیلی داری دا ہو گیا، موسیٰ پہاڑ سڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جڑے کپڑے پہنے سن وہ بھی نہیں چلے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی اس آئے کریمہ کو پتہ چلے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے سوال کیا کہ کیا سرکار نے اللہ کا دیدار کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جڑا ایک کہے کہ سرکار نے دیدار کیتا ہے وہ بندہ جھوٹ بول دے، سرکار کے تہمت لا رہے، میں سرکار کی بارگاہ حاضر سان سرکار کے بستر تو جدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ انہاں لوگاں دی دلیل ہے جنہیں کہنے نے کہ روحانی معراج ہے یا عالم خواب دے اندر معراج ہے۔ اس میں میں پچھلے جمعہ گفتگو کر چکیا، روحانی اور عالم خواب دے ہمارے ابتدا دے روحانی معراج ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانی نے جیو والدہ محترمہ نے ام المومنین نے آپ نے ارشاد فرمائے کہ آپ کے بستر کو جدا ہی نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی اکنال اللہ کا دیدار کیویں کر لیا۔ میں کیا میرے نبی نو بہت سارے معراج ہوئے نے، جس معراج دی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں وہ بھی حق ہے، لیکن اسی اس معراج دی بات نہیں کر رہے کیونکہ سیدہ پاک دی رخصتی ہوئی ہے مدینہ منورہ دے اندر، اسی مدینہ والی معراج دی بات نہیں کر دے، اسی 27 رجب مکے والی معراج
دی بات پہ کرنے دوسرا وہ قول ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے نے رہی تو ربی فی آسن سورہ میں پوری حدیث پاک مشکات شریف دے والے نال خطبے پڑھی کہ میں اپنے رب نو بڑے حسین انداز کے اندر ویکھی سرکار نے فرمایا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بندہ آیا انہیں کہا سرکار حیات ہم دے میں ایک سوال کرا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ کی سوال کرنا سی میرے کو پوچھ میں پوچھنا سی کیا سرکار نے اپنی اکھاں نال اللہ دا دیدار کیتا ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں خود سرکار کو استفسار فرمایا سی مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا انی اراہو ہوا نور میرا اللہ نور دی شکل سی میں امینہ دے دار نے دیدار کیتا ہے تھوڑی قیمتی عقیدے دے حوالے نال اچھا اے حضرت ابو ذر غفاری دا کو ہن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو سرکار نے گڑتی اندر اپنا باب عطا فرمایا جنہاں نو سید المفسرین اور سند المفسرین دا لقب ہے آپ کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے میرے آقا دے چچا دار بھائی نے حضرت عباس بن عبد المطلب دے فرزند نے ارجمند نے سید المفسرین نے سند المفسرین نے آپ ارشاد فرماندے نے لوگ میرے نبی دے دیدار خدا دے حوالے نال گل کردے نے ایک باری بھی نہیں بندے میرا عقیدہ ہے میرے نبی نے ایک باری نہیں دو باری اللہ دا دیدار فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا بے شک اللہ دے رسول نے دیدار فرمایا ہے رویت فرمائی ہے رہا ربہو مرتین دو مرتبہ رویت فرمائی ہے پھر آپ ارشاد فرمانے نے مرتن بفوادہی ومرتن ببصرہی ایک باری میرے نبی نے اللہ دا دیدار دل دی اکھ نال فرمایا ہے ایک باری دیدار سر دی اکھ نال فرمایا ہے اچھا دل دی اکھ اس دے بارے یہ نہیں سمجھنا بھی خواب ہے یا کتنے علماء نے فرمایا میرا اللہ قادر ہے یہ اکھ گوشت ہے اس نو ویکھن دی طاقت کنے دیتی اے گوشت اے ویکھدا ہے اے گوشت اے سندا ہے اے گوشت اے سنگدا ہے اندر گوشت وہ بولدا ہے اے گوشت اے پکڑدا ہے یہ ساری طاقتاں ایک گوشت نو کنے دتیاں نے اللہ نے عطا فرمائی فرمایا جیڑا اللہ تیری اکھ نو ویکھن دی طاقت دے سکدا ہے اس گوشت دے ٹکڑے نو اکھ بنا سکدا ہے وہ محمد عربی دے دل نو بھی اکھ بنا سکدا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور نو بھی اکھ بنا سکدا ہے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر نو جبریل امین نے غسل دتا سی معراج دی ابتدا دے اندر تے جبریل نے کہا سی اے نال فرشتے سن ویکھو محمد عربی دے دل دے اندر بھی اللہ نے اکھاں رکھی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ سوندے نے انہاں دا دل بھی سوندا ہے اکھاں بھی سوندیاں نے میری اکھاں سونیاں نے دل جاگدا رہندا ہے دل دے والے نال اتنا ہی کافی ہے اتنا عرض کرساں یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرے آقا نے
مرتبہ دل دی اکھ دے نال، ایک مرتبہ سر دی اکھ دے نال۔ اچھا جی ممکن ہے یا نہیں؟ میں دو روایتاں پیش کر کے دے معراج کی طرف چلنا وا۔ پہلے اللہ کا قرآن پیش کرنے ہیں، پھر سرکار کا فرمان۔ میرے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی
تک دے پیو چند بڑا دور ہے چند دے رستے دی کتنیاں دھاتاں نے تہاڈی اکھ اس دی روشنی برداشت کر رہی ہے سورج دی روشنی برداشت کر رہی ہے اللہ نے تانوں یہ طاقت دتی ہے تے اللہ ہی طاقت عطا فرمائے گا تسی اللہ دے جلویاں نوں ویکھن دا بھی یہ جتنی گفتگو ہوئی قرآن اور حدیث نے دسیا انہاں جملے تے غور کرنا میں خلاصہ پیش کرنے لگا کہ اللہ دا دیدار ناممکن نہیں ممکن ہونا ہی نہیں تے جے مومنین نوں جنت وچ ہو سکدا ہے تے سید المرسلین نوں کیوں نہیں ہو سکدا دوسرا صحابہ کرام علیہ رضوان دا یہ اقوال موجود نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت ابو ہریرہ نے کہ سرکار نے اپنی دل دی اکھ دے نال بھی اللہ دا دیدار کیتا ہے اپنے سر انور دی اکھ نال بھی اللہ دا دیدار کیتا ہے تیسرا خود سرکار کا فرمان موجود ہے کہ میں اپنے رب نو بڑی حسین شکل دے اندر ویکھیا یہ میں حدیث پاک کے چل کے عرش دے حوالے نال پیش کرنا جی ٹائم بچدا ہے ساڈے کول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعہ بعد تے ختم ہوئی سی سدرۃ المنتہا تے جبریل نے عرض کی تھی حضور اگے میں نہیں جا سکتا لو دلو دوان ملت اللہ ترکت سرکار فرماتے نے پھر میں اگے پڑھیا میرے واسطے ایک تخت آیا سبز رنگ کا تخت میں اس تخت تے بیٹھیا وہ تخت اڑن لگ گیا اس تخت نو کیا گیا ہے رف رف آپ نے فرمایا ایک وقت آیا کہ وہ رف رف بھی ساتھ چھوڑ گیا سدرۃ جبریل ساتھ چھوڑے آئے آسمانہ تے نبی رہ گئے نے مسجد اقصی دے اندر نبی رہ گئے نے رف رف نال چلے آئے انہیں بھی ساتھ چھوڑے آئے پھر میرے نال کوئی نہیں میں کلا آمینہ دلال گیا میں تنہا تشریف لے کے گیا اللہ کریم دے عرش دے قریب پہنچیا ہوا رب العالمین دے عرش دے قریب پہنچیا ہوا لیکن اس تو پہلے بڑیاں منزلیں آئیاں نے میرے آقا نے فرمایا علامہ قسطلانی نے 70 حجاب نقل فرمائے گے سرکار فرمانے نے مردوں 70 حجابہ میں 70 حجابات کو گزریا ہوا نیچے والیاں کتاباں نے 70,000 حجاب بھی لکھے نے میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ کریم دے اسماء گرامی میرے اللہ دے صفاتی نامہ دے جلوے موجود میں انہاں جلوے چو گزریا ہوا اور جس جلوے چو بھی گزرتا میں نو آواز آنی ہے سونیا پریشان نہ ہو لگا اور اگر میں حجابات دسا علماء نے لکھے علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حجاب 700 سال دی یاد آئے 700 نوری سال دی رستے دائے میرے آقا نے وہ سارے حجاب گزارے نے اللہ کریم دے اسماء صفاتی انہاں دے پردیاں چو گزرے نے امام شارانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی آئے جتے جتے میرے نبی اللہ دے نامہ دے پردیاں چو گزر دے گئے نے اللہ دے نامہ دے رنگ میرے نبی دی ذات دے چڑھ گیا کمل کمل کلی کلی بکر بکر کلی کلی بٹی بٹی بول بول بٹی بٹی بول بول آپ نے فرمایا اذا مر علی الرحیم کان رحیما وَإِذَا مَرَّ عَلَى الْغَفُورِ كَانَ غَفُورًا وَإِذَا مَرَّ عَلَى الشَّكُورِ كَانَ شَكُورًا فرمایا میرے نبی جدو رحیم والے اس میں گرامی صفاتی نام جو گزرے نے رب نے محبوب نبی رحیم بنایا جدو غفاری والے کردے جو گزرے نے رب العالمین نے غفور بنایا ہے رب نے شکور بنایا ہے رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نو جواد بنایا ہے فرمایا جدو سرکار سیر کر کے فرشتے تشریف لے آئے اللہ نے اسماء گرامی دے سارے
ظاہر ہوئے اجابات جو گزرے نے صفاتی اسماء دے پردیاں جو گزرے نے ہر پردے جو گزرن دے ویلے آواز آئی سونے پرے شان نہ ہو لنگا گزر آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے میں مزید قریب ہویا لیکن چونکہ عالم بالا لا مکان اس دنال بظاہر جان پہچان کوئی نہیں میں تنہا ہاں یکتا ہاں یگانا ہاں کلہ میرے نال کوئی نہیں دل دے اندر بے چینی محسوس ہوئی ہے اکے کے میں جمع میں نو آواز آئی موجود سا دل پریشان ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق یار غار دی آواز سنی ہے صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونیا ٹھہر جاؤ کہ یا محمد ان ربک یصلی سونیا ٹھہر جاؤ تہاڈا رب صلاۃ پہ پڑھدا ہے آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا میں سمجھا شاید نماز کی بات ہو رہی پھر اللہ کریم کی طرف ندا آئی یہ صلاة نماز والا نہیں ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ اے او صلاة سنیا جنہ تیری ذات دے تیرے غلامہ دی ذات دے اللہ بھی پڑھتا ہے اللہ دے فرشتے بھی پڑھ دے آواز اٹھے صدیق اکبر دی آئی سرکار نے بات جس نے سوال فرمایا سی اللہ جی اتھے ابو بکر کتھے جتے جبریل بھی رات ہی رہ گیا ہے اتھے یارے غار اللہ کریم نے فرمایا میں ایک فرشتہ بڑھایا جس کی آواز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیوں نے میں اللہ جاننا ہوں یار دی آواز سن کے تواڈیاں تنہائیاں ختم ہو جائیں تواڈیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں برادران گرامی قدر پھر یہ آواز آئی ادنو منی سونے قریبا 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 کتنے قریب ہوئے نہیں سمہ دنا فتد اللہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں اس آیت کو بہت سارے مفسرین کرام لکھے ہیں کہ جبریل قریب آئے کہ جبریل اتھے قریب آئے کہ جڑا سدرہ تے رہ گئے وہ کون ہے جڑا سدرہ تے عرض میں کر دے لو دے لوگ وان میرا تن لاکھ ترک تو آج جوڑ کے سونیا میں سڑتا تو پھر جبریل اتھے کی میں پہنچ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے تنافت اللہ اس نے وچ ایک خدائے دوسرا مصطفیٰ ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی بات بالکل موجود ہے جسے بات فدنا الجبار رب العزت فرمایا جبریل مصطفیٰ دے قریب نہیں ہوئے بخاری شریف میں روایت موجود ہے خدا مصطفیٰ دے قریب ہوئے تلویہ کتاب آنی میں بخاری کی گل پہ فدنا الجبار رب العزت جبار مصطفیٰ دی اچھا ایک بازی نہیں چلوے ایک غور دینال توجہ دینال بالکل دماغ کی بٹھا کے بات سماعت فرمانی کہ موضوع بڑا میراج والا ہے جو میں پول سرات تے چل رہے اج اساں تقریراں پڑھان واسطے ان بیان کر دیاں ہویا اللہ دا بھی جسم آئی کہ اللہ کریم سرکار نو ملے نہیں اتھے مکان بھی کوئی نہیں اتھے جسم بھی کوئی نہیں بس انہاں کہہ سکتے ہو اللہ کریم اپنی شان دے مطابق قریب ہوئے نے مصطفیٰ کریم اپنی شان دے مطابق اس وقت پھولن دی جبیاں بات ملے نے تہن جو ہے وہ گل کرن دی ساڑھے واسطے روائی نہیں اس میں بات سمجھ ہی نہیں سکتی اور اگر کوئی بندہ اللہ دے جسم دا قائل ہو گیا وہ مومن ہی نہیں کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا اس واسطے علم دا تقاضا ہے جیڑی گل کسی کو سمجھ آوے وہ سمجھانی چاہیے باقی جیڑی کلام دی بات ہے اس میں بڑی علماء نے بحث فرمائی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام فرمائے کیا ساڑھے کلام دی طرح کلام آئی اللہ کریم کا
کیونکہ یہ کلام لفظی میرا اللہ کلام لفظی تو پا کے تے ویسے کلام نفسی اور کلام لفظی علماء نے فرمایا جڑا کلام ہوئے وہ کلام نفسی ہے اس لیے میں ڈیٹیل بیان کی تھی کہ تسی پریشان ہو جاؤ صرف اتنا سمجھ لو بس انہیں کلام ہی کیتے ہیں اپنی شان دے مطابق اگر معراج دی رات دنا فتح اللہ کان قاب قوسین او ادنا ان مقامات تے خدا مصطفیٰ قریب ہوئے نے ساڈی عقل وچ نہیں ہوندا بس وہ اپنی شان دے مطابق تے چپ کر سرکار فرماندے نے میں قریب ہویا دل دے اندر پریشانی علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے امام زرقانی بھی تعریف فرمانے نے دیگر سیرت نگارہ نے بھی میرے آقا نے فرمایا میں کیا اللہ دا عرش ہے عرش تو ایک قطرہ گریا ہے کسی مایا دا کسی مشروب دا ایک قطرہ گریا ہے فرمایا قطرت قطرت انا حلقی میرے حلق والا ہے میں لب کھولے نے وہ قطرے نو میں پیتا ہے سرکار فرمانے نے قیامت تو پہلے اج تک قیامت تک انجدہ ذائقہ نہ میں محسوس کیتا ہے نہ کوئی اور محسوس کر سکتا ہے اتنا حسین ذائقہ ہے جڑا لفظاں دے اندر ہی بیان نہیں ہو سکتا سرکار نے فرمایا وہ قطرہ میرے جسم مقدس کے اندر کیا ہے میں نے دنیا آسمان دے سارے علم نصیب ہو گئے اس جگہ
دو مکاتب فکر نے، ایک کہنے بھی حکایت کے طور پہ پڑھنا چاہیے بھئی یہ اتنے مکالمہ ہویا سی تسی وہی پڑھتے پے ہاں. اہل سنت فرمانے نے نہیں اتحیات وچ بیٹھ کے اللہ رسول نو اپنی طرفوں یہ تحفے پیش کرنے ہوتے. اہل سنت ہے کہ اپنی طرفوں تحفے پیش کرنے ہوتے. اور یہ بات آج دے کوئی ایسا بریلویاں دا نہیں، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے، امام غزالی کے کمال لکھے. آپ فرمانے نے کہ جدو بندہ کہندا ہے نا تحیات ہوئی بدنی مالی عبادت تیرے واسطے نے، تے پھر انجے سمجھ لے جتے خدا ہے نال ہی تے مصطفیٰ ہے. سمجھے نہیں میرا پیارا؟ جتے خدا ہے تے نال ہی تے مصطفیٰ ہے، تے جے عبادت خدا نو پیش کیتی ہے تے کیوں نہ عرض کرنا السلام علیکہ ایوہ نبی، سونے نبی تیرے تے سلام ہوئے، اللہ دی رحمتوں من برکتہ من. انشاء دے طور تے پڑھنا ہے، حکایت دے طور تے نہیں پڑھنا. یہ میں تمہیں سمجھانا چاہنا ہے. یہ بھی ایک اطراعات ہوں نہیں جی جڑا اس دلیل دینے آنا السلام علیکہ ایوہ نبی ساتھی کہتے نہیں کہ یہ حکایت انشاء دے نہیں، لیکن فتاوہ شامی امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تعریف فرمائے کہ اتنے انشاء کا قصد کیتا جاتا ہے وہ یقصد بالانشاء. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے اس وقت دل دے اندر یہ چیز لے کے آؤ کہ سرکار تشریف فرما نے تہاڈا سلام سماعت فرما ہے. یا علوم اٹھا کے پڑھو دیکھو اس واسطے انشان پڑھیں. دوسری چیز یہ درود شریف کیڑا افضل ہے، اپنا عقیدہ نظریہ ہے جیڑا مرضی پڑھو. کوئی نماز والا پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے، جیڑا بھی پڑھیے اسی لڑان والے تے نہیں ہاں، وہی خدا مصطفیٰ قبول فرماندے نے. پر چونکہ حکم ہے صلاۃ و سلام دا وہ پڑھنا بہتر ہے جدے وچ صلاۃ بھی ہوے تے سلام بھی. میں یہ بھی نہیں آختا تسی پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، میں پڑھتا کہنا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدہ نہیں نظریہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود اور سلام اکٹھا کر کے پڑھے. اس میسج نہ ہو کہ نماز والا افضل ہے، جی نماز والا درود افضل ہے تو میں ہر سوال آخدا نماز والا ہی پھر سلام بھی افضل ہے. نماز والا جی درود افضل ہے تو پھر سلام بھی نماز والا افضل ہونا چاہیے. درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ نماز والا سلام ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آؤ اگے چلنے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ حاضر نے فوقا الی عبدہ ما اوحی. اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وہی فرمائی. ایک تے دنیا دے فرشتے تشریف فرما سکتا تے وہی ہوندی ہے، وہ وہی کنی شان والی ہوتی جڑی اللہ نے سامنے بٹھا کے یار فرمائی. فاوحا الی عبدہ ما اوحی. علماء نے فرمایا اس دے اندر بہت ساریاں حکمتاں نے کی کچھ میرے اللہ نے بھی فرمائی. فرمایا تین قسم دے علم، علامہ قسطلانی نے لکھا تین قسم دے علم اللہ نے بطور وحی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نازل فرمائے نے. فرمایا ایک علم ہوئے سونے فرشتے جا کے سارے دے سامنے اعلان کر دے، کافر مومن مسلمان سارے نوں پتہ چل جائے. ایک علم ہے جڑا عام کیتا جا سکتا ہے. فرمایا دوسرا علم ہوئے سونے ہر ایک نوں پتہ نہ چلے، صرف آپ دے خاص خاص یار سجن بیوی جڑے اعلیٰ مقام دے فائد نے او علم صرف انہاں نو. اور تیسرا علم جڑا میرے اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا اے میرا پیارا حبیب اے تیسرا علم تسا کسے نو بھی نہیں دسنا، کسے نو نہیں پڑھانا. اے علم ہے جڑا یا خدا جانے گا یا مصطفیٰ جانے گا. یہ تفسیر ہے فوقا الی عبدہ ما اوحی. دوسرا علماء نے ذکر فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحی دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب تشریف لے آئے ہو منگو، جو سوال کرو گے میں عطا فرماواں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی تھی یا الہ العالمین انکا اتخذت ابراہیم خلیل وآتیت داود ملکا. یا اللہ تسا ابراہیم نو خلیل بنایا
کنوں ایک دیا ترجمہ کر کے گزرنا چاہنا ابراہیم نو خلیل بنایا ہے آپ نے انہوں نے نشانیاں دکھائیاں دے حضرت داؤد علیہ السلام عظیم ملک عطا فرمایا لوہا انہوں نے ہاتھ دے نرم فرمایا باقی مخلوق انہوں نے مطیع فرما بردار بنائے سلیمان نو بادشاہ بنایا انسان جن ہوا سارے انہوں نے فرما بردار بنائے حضرت موسیٰ کلیم دنال گفتگو فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل عطا فرمائیے انہوں دا ذکر کتابہ دے اندر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر نابینا دی شیخاں دے ہاتھ پھیر دینے بینائی مل جاتی ہے کوڑ صدن ہاتھ پھیر دینے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یا اللہ انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں دے میں اوحا الہ عبدی ما اوحا دی تفسیر پیا کرنا وا میں نو کی شان عطا فرمائیے رب العالمین نے فرمایا سونیا اونا سارے آدھیاں شان اپنے مقام دینے پر تو اتخذتو کا حبیب شانہ پڑیاں نے پر کسے نو میں اللہ نے حبیب نہیں بنایا ساری کائنات چن کے انتخاب کر کے صرف تہاڈی ذات ہے جنہوں میں اپنا حبیب بنایا ہے فہو مکتوب فی التوراۃ والانجیل محمد حبیب الرحمن اے میرے حبیب جیڑیاں پہلے کتاباں نازل ہوئیاں نے موسیٰ عیسیٰ کے داؤد دے انہاں وچ بھی میں لکھایا ہے محمد ہے جنہوں کائنات چن کے میں اللہ نے اپنا یار بنایا ہے وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا تانوں تے میں ساری مخلوق واسطے وہ تے کوئی علاقیاں واسطے قبیلیاں واسطے خاندان واسطے تسی کل جہان واسطے پھر ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی یوں جنہاں دے سینے شرحت لک صدر کیا میں تہاڈا سینہ نہیں کھولیا میں تہاڈا سینہ کھولیا آپ دا بوجھ میں اتاریا ہے اور سونیا تیرا ذکر میں اچھا کیتا ہے اور میں اعلان کر رہا وہ محفل قبول نہیں ہوئے گی فرمایا جتھے میں خدا کا ذکر ہوئے گا نالتے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوئے گا یہ میراج دی رات یہ مقارنہ ہوئے خدا و مصطفیٰ کی یہ علماء نے ذکر فرمایا پھر سرکار فرمانے نے اللہ کریم نے بہت ساری گلہ نے رہ گئی نے امت کا 20 جگہ دی بھی ذکر ہوئے چونکہ میں پچھلے جمعہ مسجد اقصی کے اندر سرکار کے خطبے تو انوار کر چکے ہیں کہ سرکار نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا تھی فرمایا سیدنا اللہ نے امت عطا فرمائی جڑی ساری امتاں دی سردار امت خیر امہ وسط امہ میں عرض کر چکے ہیں یہ چیزاں عرش دی اللہ کریم نے ارشاد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے وہ نہیں دوبارہ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اللہ نے میرے کو سوال فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں پوری حدیث پاک میں پڑھنا جی میں خطبے میرے اللہ کریم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف کے اندر موجود ہے رأیت ربی صورت فرمایا لوگوں میں محمدی اکھ نے اپنے رب دا دیدار کیتا ہے اللہ کریم دی زیارت کیتی ہے رأیت ربی فی احسن صورت اتنا سونا میں مصطفیٰ نے کسی نو نہیں ویکھیا جنہ میرا اللہ
صورت ہے۔ میرے اللہ کریم نے پھر فرمایا جب ملاقات ہوئی اللہ تو سونا میں ڈٹھا کوئی نہ تے اللہ کریم نے میں نے ارشاد فرمایا سونے آؤ تے فرشتے جڑے آپس دے اندر خصومت کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں فیم یختصم البلاء الہاد عمل اللہ دے فرشتے یہ کیوں پہ جھگڑا کرتے ہیں تسی جانتے ہو؟ اللہ کریم نے میں دیکھے اللہ جی سونا کوئی نہیں پھر اللہ نے میرے کو سوال فرمائے جڑے فرشتے پہ جھگڑا کرتے ہیں اے پیارے حبیب تسی جانتے ہو کس گل وچ جھگڑا پہ کرتے ہیں میں عرض کی تھی یار یا الہ العالمین قل تو انت تعلم تو ہی بہتر جاننے والا ہے تو ہی زیادہ جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے اللہ نے فوادہ آشیادہ ہو میرے خدا نے اپنی شان دے مطابق اپنا دستے قدرت میرے دعا کندھیاں دے درمیان رکھیا ہے اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی شان دے مطابق میرے دعا کندھیاں دے درمیان رکھیا ہے فرمایا فوجدت مردہا بین صدیہ ہاتھ اللہ نے پچھے رکھیا اللہ کریم دے دستے اقدستی ٹھنڈک میں مصطفیٰ نے سینے وچ محسوس میں مشکات جو پیا پیش کرنا ہوا فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض میرے آقا نے فرمایا لوگوں جدو اللہ دے اس دستے قدرت دی ٹھنڈک میں سینے وچ محسوس کی تھی جو کچھ پہلے ہویا ہے جو کچھ بعد چھوڑا سی سارا علم میں محمد نو مل گیا جدوں کوئی آندہ ہے بندہ دے تحفہ مل دے تو میری امت دا تحفہ کیا ہے ایک ذکر نماز تھا اللہ کریم نے فرمایا سونا تیری امت دے تحفہ ہے جیندے ہون کے میں اللہ انہاں نال ہوں امام درگانی نے لکھے آنا لہم میں اللہ توڑیا غلامہ دے نال ہوں گا جین کے تاوی نال مرن کے تاوی نال قبر جان کے تاوی نال قیامت والے دن اٹھن کے تاوی نال جدوں تک توڑے امتی جنت نہیں پہنچن کے میں اللہ نال نال ہوں واپسی تحریر کا تقریر پڑھ دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چھویں آسمان دے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے رضی کی یا رسول اللہ کی ملے اللہ کی بارگاہ چوری 50 نمازاں فرمایا میری امت نہیں سی پڑھتی کم کرا کے لے آؤ تشریف لے کیونکہ نہیں پاس اور رحیم نے لکھے روایت کے اندر ہم 5 نمازاں کم ہوئی ہیں کسی نے 10 لکھیاں نے 5 ہوئی ہیں یا 10 9 چکر لگے نے یا 5 واپس تشریف لے آئے نماز 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی ایک باری پھر جاؤ 5 بھی میری امت 3 بھی نہیں پڑھ سکتی تہاڈی امت بھی نہیں پڑھتی اسی پڑھ دے نا 5 نماز موسیٰ علیہ السلام نے غیب دا علم آئی کہنا کوئی نہیں پڑھتی سرکار نے فرمایا جڑا میرا ہو سی پڑھ سی میں ہوں اللہ دی بارگاہ جانے شرم سانو ہن خدا دا بھی پڑھنا چاہیے تے سونے مصطفیٰ دا بھی تیری سرکار نال محبت ہے کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کدرے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کرن یا رسول اللہ میں آ گیا نہیں سی وہ 5 بھی معاف کرا لو تہاڈی امت کو کوئی نہیں بھیڑیاں تے ویکھو کنے بے نمازی نے تے اوتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر کچھ پریشانی محسوس ہوئے ساڈی وجہ تو تے گناہگار ہے او غلام کا دا جس غلام دی وجہ تو آقا نو پریشان بے چینی ہوئے بے قراری ہوئے
تے 5 نمازاں کوئی ٹائم نہیں مشکل ہوتا اسی دنیا دے سارے دندے کرتے ہیں سارے دندے کرتے ہیں دکان دے بندہ بن جائے آدھے گھنٹہ لیٹ حکومت آ کے بھی 8 بجے بازار بند ہونے نے تے احتجاج کر کے بھی 2 گھنٹے لیٹ کریں گے بھئی بجلی جائے قسمن بچے آنا بچے اسی اپنا کام پورا کریں برادران گرامی قدرے مسکران والی گل نہیں اگر خدا دے مصطفیٰ تیرے میرے تے راضی نہیں ہو سکے دے تو تے میں راضی نہیں کر سکتے اس دکان دا کوئی فائدہ نہیں اس کاروبار دا کوئی فائدہ نہیں اس روپے پیسے دا کوئی فائدہ نہیں اس زندگی دا کوئی فائدہ نہیں یہ کل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں تھوڑے امتیاں کو لوتے 5 بھی نہیں سی پڑھیاں گئیاں اسی غلام جے 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں کہا گا 24 گھنٹے دوتے میں اپنی مرضی دے نال گزار گیا سونے بھی مرضی دے نال کھیتی باڑی مرضی دے نال کاروبار مرضی دے نال دکانداری مرضی دے نال کرنے یار 24 گھنٹے تینوں میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائے نے میں کہنا 22 گھنٹے اللہ دے 24 گھنٹیاں جو 22 گھنٹے اپنی مرضی دے رکھ لے 2 گھنٹے دے مصطفیٰ خدا دے نالا دے اتنا بھی اسی نہیں کر سکتے بھئی جتنا ٹائم ہونے صحت اس نے عطا فرمائی مال اس نے رزق اس نے 24 گھنٹے بھی اسی عطا فرمائی اگر ہونا چاہتے اس ایک سانس نہ لے سکتے تو فرماندے 24 گھنٹیاں جو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 5 نمازہ جے کام کرتے گھنٹہ زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے بھئی جب بھی یہ دیتے لئے 2 گھنٹے تے میرے ناتے کرو 2 گھنٹے اللہ دی بارگاہ چاہتی لگوانی چاہیے کہ نہیں دوسری بولو ذرا تے تحفہ نماز میراج اللہ بھیجے مصطفیٰ لے کے آئے تو پھر سرکار نے فرمایا صلاۃ میراج المومنین سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو جی میں محمد دی اکھاں ٹھڑیاں کرنی ہیں سر سجدے وچ رکھو تسی نماز پڑھ دو میں مصطفیٰ دی اکھاں ٹھڑیاں ہو اس واسطے 5 وقت دی نماز یہ آسمانی تحفہ ہے اللہ کریم دا تحفہ ہے سرکار لے کے آئے اس نے عمل کرنا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے فرشتے سارے انکار کیتا ابو بکر صدیق اقرار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو جب آپ نے اقرار فرمایا انہوں نے کہا جی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے ہوتے مسجد اقصی کے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنیاں اسے ہی حدیث بات میں پیش کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر واسطے بے چین ہویا رب نے پردے ہٹائے تے مسجد اقصی اٹھا کے میری اکھاں دے سامنے کر فرمایا سونے ہونے نہ کوے کچھ دے جان تسی ویکھ کے دس دے وہ جدوں 10 لے انہاں کیا جادو ہے وہ سمجھدے بھی سن بھی سرکار مسجد اقصی زندگی وچ گئے کہ جی اگر بیان فرما رہے ہیں تے گئے نے تے بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا جادو کیونکہ ضد دا علاج کوئی نہیں پھر کہنے لگے جی پانچ ساڑھے کافر ملے ہو گئے فرمایا ہاں ایک مقام روخا ایک مقام دی فجا ایک مقام تلوین تے ملے جی کدوں پہنچنا ہے انہاں اے بھی دیکھو نا سوال جی کافلے آ رہے ہیں تو کدوں اتنے پہنچن مکہ پاک سرکار نے بھی ارشاد نہیں فرمایا بھی میں ان کو کی دسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دسنا ایک سورج طلوع ہونے تو پہلے دوسرا نصف النہار اینڈ سر تے سورج اسی تیسرا سورج غروب ہونے تو پہلے پہنچ سورج طلوع ہونے دے وقت سارے جنابے اونچی پہاڑی تے چڑھ گئے پہ ادھر قافلہ آنا ہے تے ادھر سورج ادھر طلوع ہونے صحابہ ادھر ویکھن لگ پہ وہ ادھر ویکھن لگ پہ تے انہاں کہا فرماؤ جی سورج دی کنی نکلدی پئی ہے صحابہ فرمایا چپ کر جاؤ قافلہ بھی آ گیا ہے دوپہر والا بھی ٹائم تے پہنچ گیا شام والا قافلہ جڑے اس دیاں ساریاں میرے آقا نے نشانیاں بھی بیان سارے قافلے دی فرمائیاں سن لیکن وقت چونکہ ساڈا ہو گیا شام والا قافلہ تھوڑا کدھر رات لیٹ ہو گیا سورج غروب ہونے لگ پیا صحابہ پریشان ہوئے اللہ نے سورج کو حکم فرمایا ٹھہر جا جدوں تک قافلہ نہ آئے یار دی زبان سچی نہ ہوئے ادوں تک آئی تو ڈبنا ہی سورج ٹھہرے آ رہا قافلہ آئے تو سورج پھر ڈبے آئے لیکن اس کے باوجود جنہوں نے نہیں سی مننا انہوں نے نہیں منیا
جی میں آج لوگی نہیں ملتے میں شروع دسے رویت باری تعالیٰ دے حوالے نال اپنا عقیدہ واضح کر چکیا میں عرض کیتے کہ اللہ دا دیدار ہر کوئی نہیں کر سکتا پر آمینہ دیدار فرما سکتے جی جنت دے سارے مومن بھی اللہ دا دیدار کرن گے جڑے چاہن گے اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرما لیکن ایک گل پچھلے جمعہ میں تو عرض کی سی سولر سسٹم آپ نے کوشش کی تھی کچھ سولر پلیٹاں آ گئیاں بیٹریاں دی ضرورت سی چارج اور ایک پیسے 6 سولر پلیٹاں بھی رہتی ہیں لیکن ضروری جڑا کام نہیں 4 بیٹریاں آ جاون تے پھر الحمدللہ ساڈا نظام جڑا ہے اگے گرمی آ رہی ہے بجلی ہوے نہ ہوے انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوسی ساؤنڈ سسٹم پنکھے وغیرہ لائٹاں وغیرہ یہ ساریاں چل رہی ہیں اس واسطے 4 بیٹریاں دی ضرورت ہے ایک بیٹری پچھلے جمعہ بھائی صاحب محمد یوسف صاحب کا نام سے انہوں نے فرمایا کہ میں پیش کرسا پیچھے 15,000 روپیہ ہویا سی میرا خیال ہے جمعے تے 15 ساڑھے 15,000 کچھ 6-7 ہزار پچھلے جمعے ہوئے سی وہ ٹوٹل 22-23,000 بن دے 48 کو 50,000 بھی ایک بیٹری آندی یعنی 1.5 بیٹری ہو گئی ہے پیچھے 2.5 بیٹریاں رہ گئی ہیں ضروری نہیں سن پیسے دیو بیٹری خود خرید کے مسجد دے واسطے دے سکتے ہو جڑے ساتھی ماشاءاللہ تواڈے ہیں ایسے لوگ یقینی گل ہے لاکھ پتی کروڑ پتی بھی موجود نے تے اللہ دی راہ 50,000 روپیہ دینا یا ایک بیٹری اس نیت نہ لگوانا کہ وہ بیٹری چلے گی نمازی جڑے اللہ دے مہمان نے حوات رہن گے انہاں دی پریشانی نہیں ہوے گی بے چین نہیں ہون گے اس نیت دے نال اگر اساں ایک بیٹری ایک یا کوئی ایک بندہ 2 بیٹریاں اللہ دے گھر نو دے گا تے یقین رکھے اللہ دے گھر نو تو سا ٹھنڈیا کرنا ہے میرا اللہ تواڈیاں قبراں نو بھی ٹھنڈیا کروا دے کوئی ہے مردے مجاہد ایسا ماشاءاللہ بیٹریاں پیغام آئے نہیں خریدیاں گئی ہیں لیکن بقایا 1,60,000 روپے 1,10,000 روپے صرف بقایا ہے آپ خدمت فرماؤ اٹھ کے جتنی کوئی کر سکتے ہو زیادہ تو زیادہ ماشاءاللہ یہ جدوں تک پورے نہیں ہونے کوئی ایک بندہ 2 بندے 4 بندے سارے مل کے پیراں دی طرف ہون اللہ کریم قبول فرمائے ماشاءاللہ اگلے جمعے پھر کر لینے نے 5 منٹ تواڈے 10 منٹ لیٹ بھی ہو سو اس واسطے جتنا جلدی ہو سکے ماشاءاللہ جزاک اللہ پورا کر لیں اللہ کریم قبول فرمائے آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سارے ساتھی حاضری لگوا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ سنت اللہ فرما باقی جوڑی وچ خدمت کر